اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر کتاب لینے گئے، قوم کے کچھ لوگ آپ کے ساتھ تھے، 40 دن وہاں قیام رہا۔ غیر موجودگی میں ایک جادوگر نے بچڑا بنایا، اس میں سے آواز نکلنے لگی تو قوم میں موجود لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے خود بھی اس بچڑے کے سامنے سجدہ نہیں کیا اور دوسروں کو بھی روکتے رہے۔ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون بھی تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے خود تو اس بچڑے کی پرستش نہیں کی لیکن دوسروں کو روکا بھی نہیں۔ تیسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس بچڑے کی پرستش کی۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس ہوئے، قوم کو آپ نے ان کے اس جرم پر تنبیہ کی، ملامت کی، تو ان میں سے بعض کو واقعتاً افسوس ہوا، ہم نے غلط کیا۔ اللہ جل شانہ نے ان افسوس کرنے والوں کو، ندامت کرنے والوں کو سزا سنائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد ہوا کہ آپ اپنی اس قوم سے کہیں، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، خود کو برباد کر لی۔ اللہ کے مقابل ایک بچڑے کی، اور وہ بھی بت نما، کیا حیثیت ہے؟ لہذا سزا یہ ہے، توبہ قبول تب ہوگی فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو۔ جو تیسری قسم تھی، یعنی جنہوں نے پرستش کی تھی، انہیں کہا گیا اپنے آپ کو پیش کر دو، اور دوسری قسم جنہوں نے خود تو پرستش نہیں کی لیکن دوسروں کو روکا بھی نہیں، ان سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کر دو۔ گویا کہ توبہ قبول تب ہوگی جب ساتھ سزا بھی بھگتو گے، صرف زبانی کلامی توبہ نہیں۔ اس جرم سے معافی تب ہوگی جب ساتھ سزا ہوگی، یا یوں کہیں کہ صرف توبہ کافی نہیں، سزا ساتھ ہوگی۔ چنانچہ جنہیں واقعتاً ندامت تھی، انہیں احساس ہوا کہ جان دے کر بھی اللہ راضی ہوتا ہے تو کر لیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، لہذا دوسری قسم کے لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ اللہ جل شانہ نے فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اس صورت میں ان کی توبہ قبول فرمایا ہم تو ہیں ہی تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے۔ کیا مطلب؟ ایک مرتبہ کے لیے نہیں، زندگی میں جب تک سانس چل رہی ہے اور نبضیں دھڑک رہی ہیں، تب تک کوئی سچے دل سے 1000 دفعہ بھی توبہ کرے تو ہم اسے ہمیشہ
توبہ قبول کرنے والے پائیں، ہمیشہ اس کے حق میں توبہ قبول کرنے والے ثابت ہوں گے۔ ہم تو تواب ہیں، بلکہ اللہ تو فرمائے ایسی ذات ہیں کہ جو توبہ کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیں، 3-4 بچے گھر میں ہوں، ایک بچہ بڑا ہی تابع دار فرمانبردار ہے اور ایک بچہ انتہائی شرارتی، ماں باپ نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اب کچھ دنوں بعد یہ دونوں بچے گھر میں داخل ہوئے، تابع دار فرمانبردار بچہ بھی اور وہ بھی کہ جسے گھر سے ڈانٹ ڈپٹ کر نکال دیا تھا، اور وہ آ کر ماں سے معافی مانگنے لگ جائے، تو آپ بتائیں ان دونوں میں سے ماں سب سے پہلے سینے سے کسے لگائے گی؟ وہ جسے ڈانٹ ڈپٹ کر نکالا تھا، اس پر زیادہ پیار آئے گا۔ تو اللہ جل شانہ کو بھی توبہ کرنے والے بندوں سے ایسے ہی پیار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر زمین پر کوئی گناہ گار نہ رہے، اللہ جل شانہ سب کو ختم کر دے، پھر گناہ گار پیدا کرے اور وہ اللہ کے حضور توبہ کرے۔ فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب گناہ گار ہو، ہر کسی سے خطا کا امکان ہے، وخیر الخطائین التوابون، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو خطا کے بعد توبہ کرے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوئی۔ یہاں یہ چیز سمجھنے کی بھی ہے کہ دوسری قسم بنی اسرائیل کی جنہوں نے خود پرستش نہیں کی لیکن دوسروں کو روکا نہیں، ان کا یہ عمل بھی ایک درجے کا جرم قرار دیا گیا، انہیں بھی توبہ کا کہا گیا۔ معلوم ہوا کہ خود سے گناہ سے بچنا ہی نہیں، خود نیکی پر رہنا ہی نہیں، دوسروں کو گناہ سے بچانا، دوسروں کو نیکی کی تلقین، یہ بھی ضروری ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ۔ نمازی کے ذمہ صرف نماز پڑھنا نہیں، نمازی کے ذمہ اپنے اہل و عیال جو اس کے محتاج ہیں انہیں نماز پڑھانا بھی ہے۔ اگر آج نماز پڑھنے والا اپنے اس فرض کو بھی یاد رکھے کہ میں صرف نمازی نہیں، میں نے نمازی بنانا ہے، کم از کم جو 4 دیواری میں اہل و عیال موجود ہے انہیں کہہ کر پیار محبت سے کسی طریقے سے بھی نماز پر لانا، یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں اس پر پکڑ ہے، جیسے یہاں ہوا۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔